بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال رشتے کے انتظار میں بیٹھی بوڑھی ہوتی عورت کی فریاد۔ آج یہ معاملہ بالکل عیاں ہے اور ہر گاؤں شہر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سے بچیاں اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ رہے ہیں، 30 سال 40 سال 50 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں شادی ہو رہی ہے بھائی؟ اس لیے کہ ان کے والدین شادی کرانا ہی نہیں چاہتے۔ ان کے والدین سوچتے ہیں کہ بیٹا جوان ہوا ہے تو کما کے لائے اور بس گھر چلائے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ بعض حضرات مالدار ہونے کے باوجود اللہ نے اس کے پاس دولت بھی دی ہے، اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بچوں کو شادی نہیں کرتے، اس لیے کہ مزید کہتے ہیں کہ روپیہ پیسے آ جائیں، اور اس قدر ہم خرچ کریں شادی میں کہ پورے محلے نہیں، پورے شہر، اور شہر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا دیکھے کہ واہ واہ فلاں صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں، اپنے بیٹے کے شادی میں اتنا خرچ کیا ہے کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس لیے آج بچے اور بچیاں رو رہے ہیں، بچی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن کہے تو کس سے کہے؟ یہاں تک کہ بعض بچے گھر سے تنگ آ کر وہ بھاگ جاتے ہیں یا مرتد ہو جاتے ہیں، پھر جا کر ان کے والدین در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری بچی نے ناک کٹوا دی۔ لیکن ناک کٹوانے والا کون؟ خود آپ بنے تھے۔ کیوں؟ آپ نے بچوں پر رحم نہیں کیا، آپ بچوں کے لیے ظالم ہے۔ صرف ظلم اسی کو نہیں کہتے ہیں کہ حکومت ظلم کرے یا کوئی ظالم ظلم کرے، بلکہ ظلم یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو اس کے موقع محل پر نہ کیا جائے، وہ بھی ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کی تعریف یہ ہے کہ آپ جو بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس لیے ظلم سے باز آ جائیے، کیونکہ ظلم جو ہے قیامت کا دن اندھیروں میں ہوگا۔ تو آپ سنیے، ایک بہن، ایک عورت کی فریاد سنیے کیا کہتی ہے کہ میری عمر اس وقت 35 سال ہے، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے خاندان کی رسم ہے، خاندان سے باہر رشتہ کرنا نیچ حرکت ہے۔ خاندان کے بڑے بوڑھے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں 7 پشتوں سے اب تک ہم نے کبھی خاندان سے باہر رشتہ نہیں کیا۔ عمر کے 35ویں سال میں پہنچی ہوں، ابھی تک میرے لیے خاندان سے کوئی رشتہ نہیں آیا، جبکہ غیر خاندانوں سے کئی ایک رشتے آئے، لیکن مجال ہے کہ میرے والدین یا بھائیوں نے کسی سے ہاں بھی کیا ہو۔ میرے دلی جذبات کبھی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ میں راتوں میں چیخ چیخ کر آسمانوں سر پر اٹھاؤں اور دھاڑے مار مار کر والدین سے کہوں کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، خدا را میری شادی کرا دیں، اگرچہ کسی کالے کلوٹے چور سے ہی صحیح، لیکن حیا اور شرم کی وجہ سے چپ ہو جاتی ہیں۔ میں اندر سے گھٹ گھٹ کر زندہ لاش بن گئی ہوں۔ شادی بیاہ و تقریبات میں جب اپنی ہم چولیوں کو ان کے شوہروں کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھتی ہوں تو دل سے دردوں کی ٹیسیں اٹھتی ہے۔ یا خدا، ایسے پڑھے لکھے جاہل ماں باپ کسی کو نہ دینا جو اپنی خاندان کے ریت و رسم کو نبھا کر اپنی بچوں کی زندگیاں برباد کر دی۔ کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ کر کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے واپس آ کر والدین کے سامنے کھڑی ہو جاؤں کہ لو اب اچھی طرح نبھاؤ اپنے 7 پشتوں کا رسم۔ کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ جاؤں اور کسی سے کہوں مجھے بیوی بنا لو، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ اگر کسی برے انسان کے ہاتھ چڑھ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ میرے درد کو مسجد کا مولوی صاحب بھی جمعہ کے خطبے میں بیان نہیں کرتا۔ اے مولوی صاحب، ذرا تو بھی سن، رات کو جب ابا حضور اور اماں ایک کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں، بھائی اپنے اپنے کمروں میں بھابھیوں کے ساتھ آرام کر رہے ہوتے ہیں، تب مجھ پر کیا گزرتی ہے وہ صرف میں اکیلی ہی جانتی ہوں۔ اے حاکم وقت، تو بھی سن لے، فاروق اعظم کے زمانے میں جب رات کے وقت جب ایک عورت نے درد کے ساتھ یہ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا: اگر خدا کا ڈر اور قیامت میں حساب دینے کا ڈر نہ ہوتا
تو آج رات اس چارپائی کے کونوں میں ہلچل ہوتی، مطلب میں کسی کے ساتھ کچھ کر رہی ہوتی۔ فاروق اعظم نے جب اشعار سنے تڑپ اٹھے اور ہر شوہر کے نام حکم نامہ جاری کیا کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے 3 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے۔ اے حاکم وقت، اے میرے ابا حضور، اے میرے ملک کے مفتی اعظم، اے میرے محلے کے مسجد کے امام صاحب، اے میرے شہر کے پیر صاحب، میں کسی کے ہاتھوں اپنا لہو تلاش کروں، کون میرے درد کو سمجھے گا؟ میری 35 سال کی عمر گزر گئی، لیکن میرے ابا کا اب بھی وہی رٹ ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی خاندان سے باہر ہرگز نہیں کروں گا۔ یہاں پاس رک کر میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میری بہن مفتی صاحب اور عالم صاحب اور حافظ صاحب اور امام صاحب چیخ چیخ کر منبر و محراب سے، جلسے اور جلوسوں سے اور پروگراموں میں چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں بچوں پر رحم کرو، اے میری قوم کے لوگوں بچیوں پر رحم کرو، لیکن یہ قوم سنتی نہیں ہے، یہ قوم عمل نہیں کر رہی ہے۔ قوم کو چیخ چیخ کر علماء کرام مفتیان عظام کہہ رہے ہیں کہ اپنی بچیوں کو صحیح وقت پر شادی کراؤ، لیکن یہ شادی کرانے سے کتراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دولت کی بھوک ہے، کیوں؟ اس لیے ان کو ریاکاری اور دکھلاوا اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر گیا ہے۔ یہ چاہتا ہے یہ ماں باپ کہ اتنا کمائے میرا بیٹا، اتنی کما کر بیٹی دے کہ بیٹی کا بھی کمائی کھائیں اور بیٹا کا بھی کمائی کھائیں، لیکن اس کے لیے بیٹی اور بیٹے کے بارے میں ان کے مستقبل کے لیے کچھ نہیں سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا گناہ کر رہا ہے، میری بیٹی گناہ کر رہی ہے، کس حال میں وہ زندگی گزار رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میری بہن علماء اکرام چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، لیکن یہ قوم مانتی نہیں ہے۔ رہی بات حاکم وقت کا، تو آج کے حاکم وقت تو بے حیائی کو پھیلانے پر تلا ہوا ہے، اس سے انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہر ماں باپ سے کہ میرے بھائیوں، آپ کی بیٹی اگر 18 سال کی ہو گئی ہے، آپ کے بیٹے اگر 18-19 سال کے ہو گئے ہیں، تو آپ جلد سے جلد شادی کا بندوبست کرائیں۔ آگے سنیں بہن کی فریاد کہ اے خدا تو گواہ رہنا، بے شک تو نے میرے لیے بہت سے اچھے رشتے بھیجے، لیکن میرے گھر والوں نے وہ رشتے خود ہی ٹھکرا دیے۔ اب کچھ سال بعد میرا ابا تسبیح پکڑ کر یہی کہے گا کہ بچی کا نصیب ہی ایسا تھا۔ اے لوگوں مجھے بتاؤ، کوئی شخص تیار کھانا نہ کھائے؟ اب بولے تقدیر میں ایسا تھا تو پاگل ہے یا عقل مند؟ اللہ پاک نوالے منہ میں ڈلوائے کیا؟ یوں ہی اس مثال کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ میرے اور میرے جیسی کئی اوروں کے لیے اللہ نے اچھے رشتے بھیجے، لیکن والدین نے یا بعض نے خود ہی ٹھکرا دیے۔ اب کہتے پھرتے ہیں کہ جی نصیب ہی میں کچھ ایسا تھا۔ خدا را اپنی بچیوں پر رحم کھائیے۔ میں نے اکثر لوگوں کے گھر اپاہج معذور بچے دیکھے ہیں جو خاندان در خاندان شادی کے نتیجے میں پیدا ہوتے۔ باز آ جائیے ایسے رسومات سے جس کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس بہن کی فریاد کو سنیے اور آپ اپنی بچیوں پر رحم کیجیے، آپ اپنے بچوں پر رحم کیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے اور بچیاں منہ کھول کر بولے کہ ابا جی رحم کیجیے، میری شادی کا بندوبست کیجیے۔ اس لیے آپ جو ہے یہ خیال رکھیں، پہلے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ جب بچے کے پاؤں میں باپ کا جوتا آ جائے تو ان کی شادی کر دو، ہے نا؟ تو اس لیے آپ اور ہم ہر ایک آدمی دیکھیں کہ اگر بچیاں جوان ہو گئی ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، اور جوان کا مطلب سمجھیں 18 سال ہو گیا، 19 سال ہے، تو آپ شادی کر دیں۔ 18 سال 19 سال میں شادی آپ نہیں کر رہے ہیں، وہ بچیاں جو ہے، وہ بچے جو ہیں 30 سال 35 سال 40 سال کو ہو جاتے ہیں۔ 40 سال بوڑھے ہونے کی عمر ہے، 30 سال 35 سال یہ بوڑھے ہونے کی علامت ہے، تو آپ بوڑھے میں شادی کرتے ہیں۔ اس لیے ڈریں اللہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سامعین کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔